إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال الله في مقام آخر إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، شیطان کی یہ کوشش ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت سے دور رکھے۔ جو اس کا کہا تو نہیں مانتے، اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی شیطان ہار نہیں مانتا۔ اب اس کی کوشش ہے کہ جو اس فعل کے مقصود ہیں اس کو ان سے محروم کر دیا جائے۔ کئی اعمال میں بدعات کا ارتکاب کروا کے اور کئی جو اعمال خالص اللہ کی رضا کے لیے تھے ان میں ایک بہت بڑا شیطان کا حربہ جس کے ذریعے وہ ہمارے اجر و ثواب سے ہمیں محروم کر دیتا ہے، وہ ریاکاری ہے، کہ جس کی قباحت اور سنگینی کے پیچھے نظر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں آگاہ فرمایا تھا، مگر ہم
نہ صرف یہ کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کان نہیں دھرتے، الٹا یہ موبائل نے ہمیں دن رات اسی کام پہ لگا دیا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا عمل جو تجھ سے سرزد ہو وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے، کہ بات بات پہ ہر لمحے لمحے سے دوسروں کو باخبر رکھنے کی یہ عادت، ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہمیں نیک اعمال کے اجر سے تو محروم نہیں کر دے گی۔ اچھے کام کا لوگوں کے لیے دکھلاوا اور لوگوں کے لیے وہ کام کرنا یہ مومن کا نہیں بلکہ منافق کا شیوا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے ان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ ان کی عادت ہے کہ وہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کو، وہ اپنے ہوں بیگانے ہوں، ان کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں کہ یہ عمل دیکھ کر یہ مجھ سے راضی ہو جائیں، یہ مجھے اچھا سمجھنے لگے۔ تو اللہ احکم الحاکمین سورہ النساء میں فرماتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ منافق اپنے اس طرز عمل سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جو زبان پہ آنے سے پہلے دل میں پیدا ہونے والے بھید سے بھی باخبر ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں خود دھوکے میں ہیں، خود ان کو اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، تو دھوکے میں تو خود ہی ہیں، نقصان تو اپنا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں بھی مسلمان سمجھیں، اندر سے تو مسلمان نہیں، ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے، اور نمازیں بھی ظاہری لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ عبادات، یہ اچھے اعمال لوگوں کے لیے کرنا، تو یہ تو منافقین کی واضح علامت ہے۔ مومن کا تو ہر چھوٹا بڑا عمل وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہر چھوٹے بڑے عمل کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کا ہونا از حد ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر نیت کا اخلاص نہیں تو نہ صرف ہماری وہ محنت ضائع ہے، خاص ساری زندگی اس پہ کھپا دیں، ساری زندگی کی جمع پونجی اس پہ خرچ کر دیں، اگر نیت خالص نہیں، اس عمل سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور الٹا اس جرم کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی ریاکار انسان کو جہنم میں پھینک کر جہنم کا ایندھن بنائیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں متنبہ فرما رہے ہیں کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ یاد رکھو جو اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں اس نیت ارادے سے نہیں کہ اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ برکتیں دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے گا، اس ارادے اور جذبے سے خرچ نہیں کرتے، بلکہ رعاء الناس وہ لوگوں میں سخی بننے کے لیے، لوگوں میں اچھا بننے کے لیے، لوگوں کے لیے یہ سارا سخاوت کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اس وجہ سے کر رہی ہیں
کہ حقیقت میں ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں. اگر اللہ پر کامل ایمان ہوتا کہ کل اللہ کے دربار میں انہی اعمال کا تو صلہ لینا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی قبول ہوں گے تو بات بنے گی. یہ صرف جہنم سے بچنے کے لیے تو یہ ساری محنت تھی. اگر اس میں بھی مقصود لوگوں کا دکھلاوا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ شیطان کی دوستی، اس کی یاری، اس کی جو ہے وہ لگاؤ اور دل لگی کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ کی بجائے وہ سمجھتے ہیں ہمارے ان افعال سے، ہمارے ان کاموں سے، ہمارے اس طرز عمل سے لوگ ہم سے راضی ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جو شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ریاکاری اپناتے ہیں، ریاکار بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَاءَ قَرِينًا، کہ بڑا بدترین دوست انہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے، چنا ہے اپنے لیے، کہ شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اس کے بہکاوے میں آ کے نیک کام کی اگر ان کو توفیق مل بھی جاتی ہے تو نیت میں ریاکاری لے آتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے وہ فعل کر بیٹھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شیطان جیسا بدترین دوست ہے، اس سے دوستی کی بنا پر یہ طرز عمل انہوں نے اپنایا ہے. لہذا اللہ نے تو ہمیں باخبر کر دیا کہ ہم نے اپنے اس ازلی دشمن سے ہر ممکن بچنا ہے. وہ ہمیں نیک اعمال سے روکے، ہم نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے وہ نیک اعمال بجا لانی ہیں جن کا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا، ان میں سستی نہیں کرنی. پھر اگر اللہ توفیق بخش دیں، کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ کر لیں، تو پھر نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جائے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس ریاکاری کے سنگین ہونے کا اور اس کا مہلک ترین ہونے کا اپنی زندگی میں ذکر فرما دیا. جیسے دیگر فتنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ قرب قیامت اس طرح بڑے بڑے فتنے آئیں گے، جن میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ مسیح دجال کا فتنہ ہے، دجال کا خروج ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چند غیر شرعی علوم کی بنا پر کوئی جادو کا سہارا لے کر کوئی خرق عادت کام کر دے، ہم اس کو ہی ولی سمجھ لیتے ہیں. مگر اللہ اس دجال کو بعض اختیارات دیں گے کہ جو دیکھ کر عقل ماننے پہ مجبور ہوگی. اتنا سخت ترین جو ہے وہ فتنہ دجال کی صورت میں. جب سے اللہ نے آگاہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. مگر جب ریاکاری کی باری آئی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ، الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اس فتنے کے متعلق باخبر نہ کروں کہ میری نظر میں جو مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے، دجال کے فتنے سے بھی سخت فتنے کے بارے میں تجھے باخبر نہ کروں. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ضرور. قلنا بلا، اے اللہ کے رسول، جو دجال سے بھی سخت فتنہ ہے آپ ضرور ہمیں اس سے آگاہ فرمائیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الشرک الخفی، وہ چھوٹا شرک، ہلکا شرک، یہ ریاکاری ہے. ان یقوم الرجل یصلی،
پھر مثال دے کے فرمایا کہ یہ سخت جرم ہے کیا کہ ایک انسان ارادہ کرتا ہے نماز پڑھنے کا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اچھا کام ہے، عبادت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، اب اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ سنگینی کا اختیار کرتا ہے، فَيُزَيَّنُ صَلَاتَهُ لِمَا جَرَى فِي نَظْرِ رَجُلٍ، اب نماز پڑھ تو اللہ کے لیے رہا ہے، ہم کلام تو اللہ کے ساتھ ہے، مگر شیطان ذہن میں خیال ڈال دیتا ہے کہ دیکھ وہ فلاں تجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، فلاں تو نظر تیرے اوپر ہے، وہ اپنی نماز کو مزید اچھے انداز میں پڑھنی شروع کر دیتا ہے کہ اب کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یا کوئی میری ویڈیو بنا رہا ہے، یا میں لائیو جا رہا ہوں، جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا اب وہ کیمرے کے لیے کرتا ہے، کسی دیکھنے والے کے لیے کرتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فتنہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھلانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، یہ دجال کے فتنے سے بھی سخت فتنہ ہے۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہ میں جس فتنے سے زیادہ خوف زدہ ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہوگے وہ چھوٹا شرک، وہ ریاکاری ہے، کہ کل قیامت کے دن جب تم یہ سمجھ کے کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے، ہم نے بڑے نیک کام کیے ہیں، بڑے صدقات خیرات کرے، لمبے چوڑے ہمارے جو ہے وہ تذکرے ہیں، مگر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہو جاؤ خوش ہوگے کہ ہم نے تو ہے جو بڑے جو ہے وہ پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے جمع کیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، کہ مجھ سے کیا مانگتے ہو، مجھ سے کیا امید لگا کے کھڑے ہو، جاؤ پہاڑ جیسی ان نیکیوں کا انہی سے صلہ مانگو جن کو دکھلانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے، میرے لیے تو تم نے کیے نہیں، مجھے تو راضی کرنا تمہارا مقصود نہیں تھا، تو آج مجھ سے کیوں امید لے کے کھڑے ہو، جن کے لیے کیے تھے ان سے جا کے اپنا جو ہے وہ بدلہ لو۔ اور دوسرے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اسی کی وضاحت فرمائی کہ جو کام اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے برات کا اظہار فرما دیں گے کہ یہ میرے لیے میرے واسطے کیا ہی نہیں ہے، جن کے لیے کیا ہے انہی سے ان کا بدلہ لو، انہی سے ثواب لو، انہی سے جزا مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، وہ ساری محنت راگاں اور ضائع ہے، سب کیا ہوا وہ عمل رائے میں جائے گا، باطل ہوگا، کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں، نہ اللہ راضی ہوں گے، نہ گناہ معاف ہوں گے، نہ جہنم سے آزادی مل سکے۔ لہذا ہمیں ہر چھوٹے بڑے عمل کے وقت اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے کہ جو بھی نیک عمل کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اس سے اللہ راضی ہو جائے، میرے گناہ معاف فرما دے، مجھے جہنم سے بچا کے جنت عطا فرما دے۔ یہ ساری میری دن رات کی محنت، یہ سارے نیک اعمال، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ حج، یہ عمرہ، یہ نوافل، یہ فرائض، یہ سارے میرے اسی لیے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، جہنم سے بچ جاؤ، جنت مل جائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ کل قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے اللہ حساب و کتاب کے لیے نزول فرمائیں گے، منادی کرنے والا جس کو اللہ مقرر کریں گے فرشتہ، وہ اعلان کرے گا، منادی ہوگی من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، کہ جس نے اللہ کے علاوہ بھی کسی کو ساجد یا شریک بنایا، جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ جس کے لیے کیا ہے آج اس کا ثواب اسی سے مطالبہ کرے، وہ اللہ کے علاوہ جس کے لیے جس نے جو کام کیا ہے اسی سے جزا مانگے، اسی سے بدلہ لے۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی جامع ترمذی کے الفاظ، آج میں اور آپ تو نیت کو ذرا اہمیت نہیں دیتے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی وہ کوئی عادی مجرم نہیں ہوں گے، وہ کوئی گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہمیں متنبع کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں باخبر کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامت ینزل الی العباد لیقضی بینہم، کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے کہ اپنے بندوں میں فیصلہ کروں، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، اللہ فیصلہ فرمانے کے لیے آئیں گے۔ فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ، اب حساب و کتاب شروع ہونے لگا ہے، سب سے پہلے جن کا حساب لیا جائے گا، ہمیں زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس سے باخبر فرما دیا کہ حساب شروع کن سے ہوگا۔ سب سے پہلے جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جس کو بلایا جائے گا جمع القرآن، وہ قرآن کا حافظ اور قاری ہوگا۔ اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے کہ بھئی میرے بندے دیکھ، تجھے میں نے یہ دیا کتنا جو ہے وہ حافظہ دیا، تجھے توفیق بخشی، تو نے قرآن بھی یاد کر لیا، اب تو نے کیا کیا؟ وہ اپنی اعمال گنائے گا، اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ ساری محنت، یہ ساری پریکٹس تو نے اس لیے کی تھی کہ بڑا قاری بن جائے، تیری جو ہے وہ بڑا نام ہو جائے، تیرا اونچا مقام اور مرتبہ بن جائے، یہ میری رضا کے لیے تو نے حفظ نہیں کیا کہ قرات یہ عمدہ قاری جو تو بنا ہے، یہ تو لوگوں میں ٹھاٹ باٹ کے لیے تھا، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے تھا، دنیاوی مفادات کے لیے تھا۔ دوسرا جو وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسی موت جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، جس کی ویسے موت کی تمنا شرعی لحاظ سے منع ہے، مگر یہ ایسی موت ہے جس کے لیے دعا کرنا، تمنا رکھنا ایمان کا حصہ ہے، وہ شہادت کی موت ہے۔ اب حافظ اور قاری کی طرح شہید کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں گنوائیں گے، یہ اپنی شہادت کا کہ میں نے تو اپنی جان تک اللہ تیرے راستے میں بہا دی، اللہ اس کو بھی فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تو بہادری کے قصے لوگوں میں عام سننا چاہتا تھا، تو جری بہادر بننا چاہتا تھا، تو دنیا میں شہرت چاہتا تھا، ریاکاری چاہتا تھا۔ پھر اسی طرح سخی جس نے بے دریغ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے کہ تیرے گلی میں، تیرے عزیز رشتہ داروں میں، تیرے اوس پڑوس کتنے بھوکے سوتے تھے، مگر تجھے شمار کرنے سے بھی زیادہ تجھے عطا کیا تھا۔ جب جی اپنی صفائی میں کہے گا کہ اللہ تیرے راستے میں نے بے دریغ خرچ کیا، اتنے جو ہے وہ ٹرسٹ بنائے، یہ فلاں جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ یہ ہسپتال، یہ ڈسپینسریاں، یہ ساری یہ لائبریریاں، یہ رفائی کام، تو اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے جی، تو نے اپنی ثقافت کا چرچا عام کرنے کے لیے، اپنی سیاست کے لیے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، آج لوگوں پہ خرچ کروں گا، کل الیکشن میں کام آئیں گے، کل میں ان سے جو ہے وہ مفادات حاصل کروں گا، اللہ فرمائے گا یہ سارا تو اسی چکر میں تھا، میری رضا کے لیے تو نہیں تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جی بیان کرنے کے بعد طویل حدیث ہے، اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میری رانوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت ہاتھ مار کے مجھے متنبع کر کے فرمایا کہ ابو ہریرہ اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، نہ زانی، نہ شرابی، نہ چور، نہ ڈاکو، یہ حافظ قرآن ہے، یہ شہید ہے، یہ سخی ہے، جو اللہ کا دیا ہوا مال، یہ تینوں عمدہ ترین کام ہیں جو شرعی لحاظ سے جی وہ کرنے والے ہیں، صرف انہوں نے ریاکاری کا عنصر اپنایا ہے، کام اچھے کیے مگر نیت خالص نہیں تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مطلب یہ فرما دیا کہ یاد رکھو انما الاعمال بالنیات، کہ ساری محنت کا، اگر مالی عبادت ہے تو ساری خون پسینے کی کمائی جو تم نے خرچ کی ہے، اس کی قبولیت یا عدم قبولیت، اس کے نفع نقصان کا جو مدعا ہے وہ تمہاری نیت اور ارادہ ہے کہ تم نے اتنا مال خرچ کیوں کیا، لاکھوں کروڑوں خرچ کس ارادے سے کیا ہے، کس نیت سے کیا ہے۔ آپ نے کوئی بھی بدنی عبادت کی ہے، ساری رات آپ جو ہے وہ مصلی پہ گزار کے سارا دن روزہ رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو قدر و قیمت والی چیز ہے وہ تمہاری نیت ہے، روزہ رکھا کس نیت سے۔ کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت دیکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اگر نیت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا، کسی اور کو دکھلانا مقصود ہے تو میرے بھائیوں ساری محنت، سارا پیسہ سب ضائع ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہاری خواہش ہے، اللہ تمہاری محنت ضائع نہیں کریں گے، وہ تمہیں جو تم نے ذہن میں رکھ کے وہ کام کیا اللہ وہ تمہیں پورا کر دیں گے۔ لوگوں کو دکھلانا مقصود تھا، لوگ دیکھ لیں گے۔ اگر کسی نے نہیں بھی دیکھا ہوگا، کل جب ساری امتیں جمع ہوں گی اس وقت اللہ خود فرما دیں کہ میرے بندے تو نے شہادت اس لیے حاصل کی تھی کہ لوگ دیکھ لیں، سب سن لیں گے کہ اس نے تو اللہ کے لیے نہیں ہمیں دکھلانے کے لیے یہ شہید ہوا تھا۔ یہ قاری، یہ سخی، یہ جو سارے سخاوت کے قصے تھے یہ صرف ہمارے لیے تھے، اللہ سب کو باخبر کر دے۔ جو شہرت چاہتا تھا دنیا میں اس کو شہرت مل جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، جنت مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں قبل از وقت بتلایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں ترغیب دلائی ہے اور اس ریاکاری کے فتنے کو، دجال کے فتنے سے سخت قرار دیا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے ڈر اور خوف یہ ریاکاری کا ہے، یہ تمہیں لے ڈوبے گی۔ آج جب سے یہ ٹچ موبائل آیا ہے ہم سمجھتے ہیں نجی زندگی کا بھی کوئی پہلو جو ہے وہ لوگوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ سٹیٹس پہ سٹیٹس جو ہے وہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں فوراً لوگوں کے ہم جو ہے وہ تشہیر کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس فتنے سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شہرت کا لباس پہننے والا کہ اپنی گاڑی اللہ دے تو پھر تو کیا بات ہے، دوسرے کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ سیلفی لے کے اپنی تشہیر شروع ہو جاتی ہے۔ شادی پہ جائیں، میرج ہال میں جائیں، وہاں سیلفیاں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عادت والے کے بارے میں کہ جو شہرت کا لباس دنیا میں پہنتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ کا ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ تو یہ شہرت ہماری محنت بھی ضائع کر دیتی ہے۔ یہ ریاکاری سے ساری محنت، مالی عبادت ہے، سارا مال خرچ کر کے آپ جو ہے وہ کروڑوں خرچ کر کے حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں گے، دیکھ لیں اللہ جن کو سعادت بخشتا ہے، لاکھوں خرچ کر کے جاتے ہیں، وہاں فرضی عبادت کے لیے بھی جو ہے وہ ویڈیو بنتی ہے، طواف کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں، وہاں اللہ کے سامنے دعا بھی کرتے ہیں، گڑ گڑا بھی ہیں، اس کی بھی جو ہے وہ لائیو چلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ جو ریاکاری کا جو فتنہ کہ موبائل کی وجہ سے مزید اس میں تیزی آ گئی ہے، یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال کے فتنے سے سخت قرار دیا ہے۔ خدا را اس سے باز آ جائیں، اپنے نیک اعمال صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ پہلے ہم کتنے نیک اعمال کرتے ہیں، تو کم از کم جو کرتے ہیں ان کی تو نیت خالص ہونی چاہیے۔ پہلے نماز کتنی پڑھتے ہیں، کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کتنے فیصد دیتے ہیں، حج کتنے فیصد کرتے ہیں، عمرہ کتنے فیصد کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ مگر جن کو اللہ توفیق بخشتا ہے، شیطان کا پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ نیک کام سے میں روکے، جو پھر بھی اللہ کی توفیق سے وہ کام کرتے ہیں اس کا دوسرا حربہ ہوتا ہے کہ اس کے فوائد سے یہ محروم ہو جائے، اور یہی اس کا ایک حربہ ریاکاری کی صورت میں ہے۔ ہمارے محبوب پیغمبر نے ہمیں آگاہ فرما دیا تھا، ہمیں اس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹا بڑا جو بھی عمل کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو علم ہو نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بات نیت پہ چھوڑی ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ کو بتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے زبان سے،
جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کے مطابق وہ معاملہ ہمارے ساتھ اسی انداز میں کریں گے جیسی ہماری نیت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، جنت ہوگی، تو اللہ ہماری نیت کے بل بوتے پر، کیونکہ اللہ نے نیت ہی پر فیصلہ کرنا ہے، اللہ ہمیں ویسا جو ہے وہ ہمارا عمل قبول کر کے ہماری نیت کے مطابق اس کا ویسا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر عمل کے لیے اپنی نیت کو خالص رکھنے کی، اور ریاکاری، تکبر اور اسی طرح دیگر جتنی بھی سنگین جرائم ہیں جو ہمارے نیکیوں کے اجر و ثواب سے میں محروم کر دیتے ہیں، ان سے ہر ممکن بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔